سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع بتانے سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا موضوع ہے عشق رسول اور ماہ رمضان۔ ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ وہی ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادیں بھی ہیں۔ ہم سحر و افطار میں، تراویح میں، تلاوت قرآن میں، رمضان کی ساعتوں میں اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر کیسے بڑھا سکتے ہیں، رمضان کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیے۔ عشق رسول بڑھانے کے بہت سارے ذریعے پتہ چلیں گے۔ رمضان کے سحر و افطار، تراویح، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور دیگر معاملات میں ہمیں اس بات کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ اس میں نبی پاک کی محبت کا کون سا پہلو ہے، اس کام میں رسول اللہ کی کون سی یاد ہے۔ کیونکہ دیکھیں تمام عبادتیں جو ہم کریں گے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو اختیار کریں گے تو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئے گی اور نبی پاک کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھے گی، اور یہ رمضان ہمارے لیے عشق و محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خزینہ بن جائے گا۔ تو اگر آپ اس حوالے سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل پروگرام کیا جائے گا۔ ہم اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں، 2 سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جو ایک شروع میں اور ایک آخر میں۔ پہلے جو ہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلت اور مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ترغیب دی جاتی ہے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے انوار درود و سلام۔ تو اس کی طرف بڑھتے ہیں، سیگمنٹ ہے انوار درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ۔ 3 لوگ قیامت کے دن، یا 3 طرح کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ اس دن 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں، بعض میں ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، لیکن میرے سامنے جو روایت اس وقت موجود ہے اس میں ہے ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 3 طرح کے لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 طرح کے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، من فرج عن مکروب امتی، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں کہ بندہ بندے کے کام آ رہا ہے، ایک امتی امتی کے کام آ رہا ہے، مگر مجدہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، رحمت للعالمین یہ مجدہ سنا رہے ہیں کہ جو شخص میرے امتی کی کسی تکلیف اور پریشانی کو دور کرے،
قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ اور دوسرا وہ شخص من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہے، قیامت کے دن اسے بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور تیسرا خوش نصیب شخص وہ ہے ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا ہے امتی، یاد نبی کو کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اور خالق کائنات اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب فرماتا ہے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، پروردگار عز و جل اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ارے کون نہیں چاہے گا کہ قیامت کے دن جہاں سورج 1.25 میل پر ہو، زمین تانبے کی ہو، نفسی نفسی کی صدا ہو، ایسے میں کون نہیں چاہے گا کہ اسے عرش کا سایہ ملے، اسے رحمت الہی ملے، اسے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا ملے؟ کون نہیں چاہے گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور عقیدت ایسی ہو کہ ان کی یاد کے بغیر نہ ہمارا دن شروع ہو نہ ہمارا دن ختم ہو۔ جب تک ان پر درود و سلام نہ پڑھ لیں ہم بستر پر نہ جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسی عادت بن جائے۔ اور دلائل الخیرات جسے میں درود پاک بیان کرتا ہوں، سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک کتاب، جو درود و سلام کا مجموعہ ہے، جو درود پاک کا مجموعہ ہے، جس میں بہت ہی خوبصورت صیغے ہیں، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ جو کتاب لکھی گئی ہے، ان میں سے چند درود پاک میں عرض کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس انداز میں ان صیغوں کے ساتھ، ان درودوں کے ساتھ یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نظر مصطفیٰ اور عنایت مصطفیٰ ضرور نصیب ہوگی۔ چنانچہ سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ یوں بھی لکھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من یوم خلقت الدنیا الى یوم القیامہ۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اتنے درود نازل فرما کہ مولا جب سے تو نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنی بارشیں ہوں گی اور ان بارشوں میں جتنے قطرے ہوں گے، ہر قطرے اور ہر بارش اور جتنی نباتات ہوں گی، جتنی چیزیں اگیں گی، مولا ان سب کی تعداد کے برابر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما۔ تو یہ آپ اللہ کرے کہ آپ نوٹ کر لیں، اس انداز میں پڑھیں، دلائل الخیرات مل جاتی ہے وہ لے لیجئے اور اس درود پاک کو یاد کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من یوم خلقت الدنیا الى یوم القیامہ۔ یا کبھی چاہیں تو یوں درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد النجوم فی السماء من یوم خلقت الدنیا الى یوم القیامہ، کہ اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اتنے درود اور اتنی رحمتیں نازل فرما، آسمان میں جتنے تارے ہیں مولا ان کی تعداد کے برابر، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آخرت تک، قیامت تک جتنے بھی ستارے ہوں گے مولا ان کی تعداد کے برابر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا جو گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برستی ہیں، اس مبارک جگہ پر جو رحمتیں برستی ہیں مولا ان کا صدقہ ہماری زندگیوں میں بھی رحمتوں کے چند چھینٹے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے اور ہماری دنیا بھی سنوار دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کی ٹھنڈی ہوا ہمیں قیامت کے دن نصیب فرما، جس دن لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے، مولا ہمیں آب کوثر کا پیالہ ان کے ہاتھوں سے نصیب فرما جو شافع روز جزا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود
جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے عشق رسول اور ماہ رمضان۔ غلام محی الدین بھائی، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان کو اپنے لیے نبی پاک کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم پروگرام میں یہ سننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اولاً آپ یہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ جب ہمیں محبت بڑھانی ہے تو کچھ پتہ بھی تو ہو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں معمول کیا تھا، معمولات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں، تاکہ عاشقان رسول ان معمولات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم گناہ گاروں پر برستی ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل احادیث میں بکثرت وارد ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے جب ماہ رجب تشریف لاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی ماہ رجب میں ہی رمضان کا انتظار ہو رہا ہے اور رمضان سے ملنے کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ رمضان کیسا پیارا مہینہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں دعا فرماتے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور رمضان سے ملا دے۔ اچھا، پھر شعبان المعظم، رجب کے بعد مہینہ آتا ہے شعبان المعظم کا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے، یہاں تک آیا علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اکثر روزے رکھا کرتے اور اس کو رمضان سے ملا دیا کرتے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت بڑھ جاتی، ریاضت بڑھ جاتی، خوف خدا بڑھ جاتا، خوف خدا کا غلبہ ہو جاتا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے۔ یہ معمولات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ دیکھیے محسن بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید المعصومین ہیں، بے شک، اور عام حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے عبادت فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائیں کہ اے محبوب پوری رات قیام نہ کریں، مشقت میں نہ پڑھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ پوری رات قیام نہ کریں، قیام کریں مگر کم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں کہ آپ جب قیام میں کھڑے ہوتے اور اس کثرت سے کھڑے ہوتے اور اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدمین پر ورم آ جاتا، تو عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ پاک نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دیے، آپ کے گناہ گار امتی بخشے جائیں گے آپ کے صدقے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اتنی عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اور بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ پاک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک رنگ متغیر ہو جاتا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا خوف خدا کے سبب، اور آپ پر خوف خدا کا غلبہ رہتا، دعاؤں میں کثرت کرتے اور گڑ گڑا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور خوف خدا آپ پر طاری رہتا۔ اور معمولات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ کہ عبادت بڑھ جاتی، خوف خدا بڑھ جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعائیں کرتے کہ اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ پاک افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو روزانہ بخشتا، اللہ، ایک روایت میں 10 لاکھ کا بھی جی، اور جمعے کی ہر گھڑی میں اللہ پاک کئی گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔
پھر ان سب کے مجموعے کے برابر لیلۃ الجائزہ جو آخری رات ہوتی ہے، پورے رمضان جو بخشے گئے ان کے مجموعے کے برابر اللہ سب کو بخشتا ہے. کیا بات. یہ دعائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا خوف خدا کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف قبر بستہ ہوتے عبادت میں اضافہ فرماتے تھے. اب عاشقان رسول کو یہاں غور کرنا چاہیے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے کہ رمضان ہماری زندگی میں بھی کتنی مرتبہ آیا اور چلا گیا، اور اب مزید آنے والا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم صحت و عافیت کے ساتھ رمضان سے مل جائیں. آمین. تو کیا رمضان کے آنے سے ہماری عبادت میں اضافہ ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر خوف خدا بڑھتا ہے؟ کیا ہم صدقہ و خیرات کی طرف بڑھ جاتے ہیں؟ کیا ہم کثرت سے دعائیں کرنے والے بن جاتے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دنیاوی طور پر جو لگاؤ ہے، جو ہمارا کاروباری معاملہ ہے، اس میں جو ہماری طبیعت کا میلان ہے وہ یقیناً بڑھتا ہے کیونکہ وہ ایک سیزن ہوتا ہے. مگر رمضان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ایک عاشق رسول کو جب پتہ چلے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا. تو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمیں ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے اور اس رمضان کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنانا ہے. اور یہ بھی ہے نا کہ یہ ہے نیکیوں کا سیزن. سبحان اللہ. یعنی نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا، رحمت اور برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے. جس طرح آپ نے بڑی اچھی مثال دی، دنیاوی اعتبار سے بعض لوگوں کے نزدیک یہ کمانے کا مہینہ ہوتا ہے، جی، کمانے کا سیزن ہوتا ہے. اب وہ تھکے ہوئے ہیں، صبح جا رہے ہیں، وہ رات کو آ رہے ہیں، جناب تھک کے چور ہوئے ہیں، لیکن جی. وہ کمانے کی وجہ سے ان کا یہ سیزن ہے، جی. وہ اپنی تھکن کو تھکن نہیں سمجھتے. پارٹ ٹائم کیا، اوور ٹائم کیا، تو سبھی لگا دیتے سارے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں اور وہ تھکن کو تھکن نہیں سمجھتے، حالانکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جس کو نیکی چاہیے، رحمت چاہیے، برکت چاہیے اور پرہیزگاری چاہیے، اللہ پاک خاص طور پہ رمضان میں ہی تو عطا فرماتا ہے لعلکم تتقون. تو جس کو یہ چاہیے اسے چاہیے کہ وہ استقامت کے ساتھ لگا رہے. اچھا، بعض کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں کئی ایک یعنی بہت بڑی تعداد ہے جس کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کی طرف بھی بڑھتے ہیں، عبادت کی طرف بھی بڑھتے ہیں. یہ 5 10 15 دن تک یہ معمول چلتا ہے کہ عبادت بھی کنٹینیو جاری رہتی ہے، روزے بھی کنٹینیو جاری رہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سستی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارا پورا رمضان عبادت میں گزار. اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس کثرت سے عبادت فرماتے کہ بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے. بستر مبارک پر تشریف نہ لاتے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا. یہ چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہوتا؟ سید المعصومین علیہ السلام تو گناہگار تو ہم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو ہم نے سارا سال گناہ کیے اللہ پاک سے ہم ڈریں اور خوف خدا کا غلبہ اپنے اوپر طاری رکھیں. تو یہ تو ہمیں چاہیے اور یہ تعلیم امت کے لیے. اور کاش یہ کہ ہم ان راتوں میں نبی پاک کی یادیں دل کے اندر لائیں اور دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان معاملات کو سوچیں، غور کریں اور پھر کیفیت اپنی تبدیل کریں کہ ہم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا کرتے تھے، اللہ تو بھی اپنی محبت ہمیں ایسا عطا فرما دے. کاش کہ یہ جو دعا ہے ہمارے حق میں قبول ہو جائے. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. اگر آپ طرز میں پڑھ دیں محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. انشاءاللہ ہم ان انداز کو اختیار کریں گے تو رمضان ہمارے لیے محبت رسول بڑھنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا. کچھ کالز لیتے ہیں. جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سنا ہے کہ پہلے کے روزے مختلف تھے اور کسی صحابی کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے روزوں کے حکم میں کچھ تبدیلی آئی ہے، یہ کیا واقعہ تھا؟ حضور برائے کرم ارشاد فرمایا تاکہ ہماری رہنمائی ہو. اللہ اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کا اطاعت رسول کا جذبہ اور انداز کیا تھا
پہلوں کے جو پہلے حکم تھا روزے کا وہ یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سو گیا تو سونے سے پہلے پہلے جو کچھ کھا لیا پی لیا اس کی اجازت تھی. اگر نیند آ گئی تو اب جو ہے دوبارہ روزہ کنٹینیو ہو جائے گا, اب کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. ایک صحابی رسول جو ہے وہ بڑے ہی گرمی کے دن تھے, کھیت میں اس طرح کام کر کے تھکے ہارے گھر پر تشریف لائے اور اپنے گھر والی کو, اپنی زوجہ کو کہا کہ افطار کا انتظام کریں. شام کا وقت تھا تو آپ جو ہے وہ اپنے ٹیک لگا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور اتنے میں افطار کا وقت بھی ہو گیا اور افطار کا وقت گزر گیا. اب جب آنکھ کھلی تو روزے کا دوسرے کا وقت شروع ہو چکا تھا, تو یوں بغیر افطار کے دوسرا روزہ آپ کا شروع ہو گیا. اب دوسرے دن جب آپ نے روزہ کنٹینیو کیا تو گرمی کی شدت اور بھوک کی وجہ سے نقاہت سے آپ بے ہوش ہو گئے. اب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ کریم نے اس امت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرمایا اور پھر یہ اجازت عطا فرمائی کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک درمیان میں چاہے سو جاؤ یا نہ سو تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. اور روزے کا جو وقت مقرر ہوا وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. اس کی قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کی پوری تفسیر موجود ہے. مگر یہاں دیکھیں سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ اس صحابی کا عشق رسول کیسا تھا, ان کا انداز کیسا تھا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا اور وہ اس پر عمل کر رہے تھے. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا بنے گا, میری طبیعت کا کیا بنے گا, اگلے دن میں کام کیسے کروں گا, گھر والوں کو روزی کیسے کرواؤں گا. یہ تھا عشق رسول. آج روزہ نہ رکھنے والے یہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ روزہ رکھوں گا تو کام کاج نہیں ہوگا, بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا تو میں تھک جاؤں گا, میرے اندر نقاہت آ جائے گی, اگر روزہ رکھوں گا تو میرے دیگر معاملات میں جو ہے میرے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. عشق رسول یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل کے اندر بڑھائے گا اور اللہ کے قریب آپ کو کرے گا. ایک اور کال. آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ روزے کے حوالے سے صحابہ کا عشق رسول بیان کر دیں. سبحان اللہ. یہ ایک واقعہ تو میں نے عرض کیا ہے, وہ جو صوم وصال والا واقعہ ہے, اگر غلام محی الدین بھائی آپ بیان کریں کیسا صحابہ کرام کا انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روزہ رکھنے کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صوم وصال رکھا. صوم وصال کا مطلب کنٹینیو روزہ رکھنا, روزے پہ روزہ, جی, بغیر سحر و افطار کے, بغیر کھائے پیے اگلے دن کا روزہ رکھ لینا. تو یہ کنٹینیو روزے پہ روزہ, نہ اس میں کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ تھا, حضور کی اسپیشلٹی تھی. واہ واہ. اب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرنے والے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں, کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ادائے مصطفیٰ پر عمل کریں. اب صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا پر, کسی کی ادا کو ادا کرنا. سبحان اللہ. اب صوم وصال رکھنا شروع ہو گئے. اب صحابہ کرام میں نکاہت کمزوری طاری ہو گئی اور یہ بشری عوارضات میں سے کنٹینیو بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا, تو اب ان پر کمزوری طاری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو استفسار فرمایا, مسجد میں جو حاضری کم ہو گئی لوگوں کی حاضری کم ہو گئی, لوگوں کا آنا کم ہو گیا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی ادا پر عمل کر رہے ہیں, آپ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں اور کنٹینیو بغیر کھائے پیے اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے, تو ہم نے چاہا کہ ہم بھی آپ کی ادا پر عمل کریں, ہم بھی صوم وصال رکھیں. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا, صحابہ کرام کے درمیان فرمایا, ایکم مثلی, اللہ تم میں سے کون ہے میری مثل, اللہ میرے جیسا کوئی ہے تم میں؟ کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے, مجھے میرا رب پلاتا ہے. کیا بات. تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سمجھ لیا کہ جیسے ہمارے سرکار ہیں ایسا نہیں. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تاریخی ارشاد حضور نے فرمایا, ایکم مثلی, تم میں میرے جیسا کون ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اختیارات ہیں, جو کمالات اور اللہ کے جو الطاف و اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں وہ کسی اور پر نہیں. تو ماہ رمضان میں ہم یہ بھی ایک پہلو عشق رسول بڑھانے کا اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کا قیام, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز سخاوت, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کا انداز, تلاوت کا انداز. تو ایکم مثلی, میرے آقا جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی.
سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ سبحان اللہ ہے۔ کال دیجیے گا۔ یہ فرمائیں کہ تراویح پڑھنے میں عشق رسول کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کو بھی عرض کرتے ہیں کہ تراویح پڑھنے میں حضور آپ سے انشاءاللہ اس کو لوں گا۔ اگلی کال۔ محمد اشرف اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان سے میرا تعلق ہے۔ عشق کے رنگ ماشاء اللہ عز و جل ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر، تو ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا سلسلہ ہے، بلکہ مدنی چینل کا تو ہر سلسلہ علم دین کے خزانے لٹا رہا ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ سلسلہ رمضان میں بھی ہوگا؟ ماشاءاللہ رمضان میں یہ سلسلہ نہیں ہوگا، رمضان میں انشاءاللہ دوپہر میں 3 بجے آپ دیکھ سکیں گے ٹرانسمیشن بہار رمضان، جس میں مختلف مبلغین اور اراکین شورا ہوں گے اور مختلف موضوعات اور سیگمنٹس کے ساتھ پروگرام ہوگا بہار رمضان۔ آپ روزانہ کنٹینیو دیکھیں گے رمضان میں دوپہر 3 بجے مدنی چینل پر۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ لڈن سے سجاد اتاری بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ کا پروگرام عشق کے رنگ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ پروگرام آپ کا رمضان شریف میں بھی ہوگا؟ جی یہ جواب آپ کو دے دیا، انشاءاللہ رمضان میں آپ بہار رمضان دیکھیے گا۔ ایک اور کال۔ محسن بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کس طرح گزارتے تھے، اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ میں آپ کو یہ کلام سناؤں گا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے شروع میں کچھ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک کے رمضان میں کیا معمولات تھے، مزید بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا۔ غلام محی الدین بھائی جو کالر نے سوال کیا کہ تراویح میں عشق رسول، میں اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں کہ روزہ، رات کا قیام تراویح اور رمضان کی دیگر عبادات میں ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں اس کو کیسے دیکھیں اور کس طرح اپنے عشق کو بڑھائیں۔ اس میں یہی ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کے معمولات ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب محو عبادت ہوتے وہاں پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی یاد کو تازہ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ امت پر روزے جو فرض کیے گئے، روزہ ہو، نماز ہو، تراویح ہو، اس میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ہی یاد ہے کہ ہمارے آقا روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزے کا آغاز سحری سے کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ سحری کھاؤ کہ یہ سحری برکت والا کھانا ہے۔ روزے کی اینڈنگ، روزے کا اینڈ افطار سے کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی خیر پر رہے گی۔ اللہ اللہ، افطار میں جلدی کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر ایک بڑا پیارا اور ایک خوبصورت وصف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تھا قیام اللیل، سبحان اللہ، رات کی عبادت۔ یعنی رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طویل قیام کرنا، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، تو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس کا پاک کلام پڑھنا، نوافل میں کھڑے ہونا اور کئی دیر تک لمبا لمبا طویل قیام کرنا، لمبا قیام کرنا۔ یہ جو نماز تراویح ہم پڑھتے ہیں نا محسن بھائی، یہ دراصل نماز تراویح یہ اسی معمول کا حصہ ہے۔ اللہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں قیام فرمایا کرتے تھے، تو اب اس کو مسلمانوں کو تراویح کی صورت میں جمع کر دیا گیا کہ یہ اسی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کریں، اس پر عمل کریں اور تراویح پڑھیں۔ اور دراصل یہ تراویح کیا ہے؟ وہی معمول پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں قیام فرماتے، طویل قیام فرماتے، اس کو تراویح کی شکل دے دی گئی، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے۔ اور ایک بڑا ہی پیارا وصف تھا بطور خاص رمضان کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الاسخیاء ہیں، تمام سخیوں کے سردار، بلکہ سخاوت بھی ان پر ناز کرتی ہے کہ سخاوت کو بھی سخاوت کا جو حصہ ملا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں محسن بھائی احادیث مبارکہ میں اس طرح کے الفاظ ہیں، اس کو باقاعدہ تشبیہ دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا عالم کیا تھا۔ عام حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بارگاہ رسالت میں آتا تو آپ عطا فرماتے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دینی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، کبھی بھی جھڑکا نہیں، کبھی بھی منع نہیں کیا۔
بظاہر اس وقت اگر پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرے نام پر فلاں چیز قرض لے۔ اللہ اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً عرض کی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کسی کو کہ میرے نام پر قرض لے لو، غالباً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اس چیز کا مکلف تو نہیں بنایا گیا، آپ کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں مشقت میں پڑتے ہیں کہ آپ کے نام پر کوئی چیز لے لی جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسرے صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خو ہی یہ ہے، آپ کی مبارک عادت ہی یہ ہے کہ آپ لطف و کرم فرمانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جواب کو پسند فرمایا۔ ایک موقع پر غالباً غزوہ حنین کا موقع تھا، اس موقع پر اس کثرت سے سخاوت کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگ جھپٹ پڑے اور لینے کے لیے دوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے رہے یہاں تک کہ ایک دیوار سے لگ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آیا کہ میں اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گا جب یہ تمام وادیوں سے بھری ہوئی جو ہے بکریاں جو وادیوں میں پھیلی ہوئی تھیں، پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، اگر آپ یہ ساری بکریاں مجھے دے دیتے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری بکریاں تمہاری۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اپنی قوم میں گئے اور کہا کہ اے میری قوم اسلام لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر فاقہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب رمضان میں، یہ تو عام حالات کی بات ہے، رمضان المبارک میں صحابہ کرام نے تشبیہ دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کثرت سے سخاوت فرماتے کہ جیسے تیز چلنے والی ہوا، تیز چلنے والی ہوا سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے، آئی اور گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسے نہیں بلکہ تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخاوت فرماتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، اگر ہم سمجھیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ کیا بات ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی گئے کہ خسرووں میں پڑی گئے پکار ہم بھی گئے۔ حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی گئے۔ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے گزار ہم بھی گئے، پڑے ہوئے تو سرے گزار ہم بھی گئے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی گئے، لیے ہوئے تو
یہ نا غلام محی الدین بھائی، یہ سب نبی پاک کی یادیں ہیں، جیسا کہ حج ہے، حج یہ انبیاء کی یادیں ہیں، اللہ والوں کی یادیں، نبی پاک کی یادیں، رمضان بھی نبی پاک کی یادیں ہیں۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک پہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ غلام محی الدین بھائی، اس آیت کے تحت اعلیٰ حضرت کے والد مہربان مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو عشق رسول میں ڈوب کر گفتگو کی ہے نا، وہ بھی ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ بات ہم یہاں سے بھی کریں۔ اعلیٰ حضرت کے والد مہربان بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اے عزیز، یہاں ان لوگوں کو جو خطاب ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ پاتے، روزہ رکھنے کے حوالے سے وہ تذبذب کا شکار ہے، فرماتے اے عزیز، اس آیت کو پڑھ کر اول تو اسی دولت بے نہایت پر غور کر کہ اللہ پاک نے روزہ دار کے ایمان کی گواہی دی ہے اور اسے فرمایا اے ایمان والو، اگر دل میں محبت الہی کی شمع روشن ہو تو اس خطاب کی حلاوت یعنی مٹھاس ہی روزے پر تجھے آمادہ کرنے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ پاک کی شفقت و عنایت اور رحمت کا سلسلہ ابھی ختم نہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمایا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ اور یہاں بھی مفتی صاحب فرماتے ہیں بڑا ہی نفیس نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ روزے جیسی عظیم عبادت جس میں بڑا نفع تھا، یہ اس امت پر فرض کرنا تو یہ اس امت ہی کا خاصہ تھا، مگر چونکہ روزے میں مشقت تھی، روزے میں کچھ تکلیف تھی، تو یک دم اپنے پیارے محبوب کی امت پر یہ فرض کرنا رب نے گوارا نہ کیا۔ بڑی پیاری بات مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر دیکھیں تو اصل مقصود یہی تھا کہ روزہ جیسی نہایت نفع بخش عبادت صرف محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پر فرض کی جائے، لیکن روزے میں مشقت ہے، اس لیے اس امت پر اللہ کی رحمت و عنایت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایسی مشقت والی عبادت یکدم اس امت پر فرض کر دی جائے، لہذا اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ انداز اختیار فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مذہب و ملت میں روزہ فرض قرار دیا۔ اب الفاظ جو ہے نا وہ غور کریں، بڑے پیارے الفاظ فرماتے ہیں، تاکہ جب محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نازوں کے پلے غلاموں پر یہ عبادت فرض کرنے کی باری آئے تو وہ پچھلی امتوں کا حال سن کر بے تکلف روزہ رکھیں اور انہیں مشقت و پریشانی نہ ہو۔ اب غور تو کریں، کیسا کمال ہے، رب تبارک و تعالی اس امت سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ تو اب روزہ رکھنا بھی ہے، روزہ رکھوانا بھی ہے، اور روزے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور اللہ پاک کا لطف و کرم تو دیکھیں، اللہ اپنے نبی کے غلاموں سے کتنی محبت فرماتا ہے، اس امت سے کیسا پیار فرماتا ہے کہ اس امت کے لیے کیسا انتظام فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ بڑی پیاری مثال دی کہ بچے کو جب اسکول یا مدرسے پہلی مرتبہ والد چھوڑنے جاتا ہے تو بچہ جو روتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، تو والد کیا کہتا ہے، بیٹا تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی، تھوڑی دیر میں، حالانکہ تھوڑی دیر میں چھٹی نہیں ہونی، چھٹی تو اپنے وقت پر ہونی ہے، مگر اس کی کلفت کو کم کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے، تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں بلا تشبیہ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلاموں کو فرمایا، اے غلاموں، اے میرے پیارے محبوب کے امتیوں، روزے کی مشقت سے پریشان نہ ہو، ایام معدودات، گنتی کے تو دن ہیں، تھوڑے دن تو ہیں، تو لہذا ان تھوڑے دنوں میں روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر لو۔ تو پھر کیا خیال ہے، یاد محبوب منانی ہے، اور انشاءاللہ پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یاد محبوب منانی ہے، عشق رسول بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ پوری تراویح بھی پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں مزید نوافل اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ہم عشق رسول کو بڑھانے کے لیے ایک شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہی پڑھا آپ نے، وہ نا دل میں ہو یاد تیری، اور کاش کے رمضان کی راتیں ہوں رسول اللہ کی یادیں ہوں، روزہ ہو رسول اللہ کی یادیں ہوں، سحری ہو رسول اللہ کی یادیں ہوں، افطار ہو رسول اللہ کی یادیں ہوں، تراویح ہو رسول اللہ کی یادیں ہوں، سخاوت ہو رسول اللہ کی یادیں ہوں، تلاوت قرآن ہو رسول اللہ کی یادیں ہوں، اعتکاف ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہوں، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کو
خلوت میں عجب انجم آرائی ہو، تو خلوت میں عجب انجم آرائی ہو۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کو اپنے لیے عشق رسول کے بڑھنے کا ذریعہ بنانا۔ غلام محی الدین بھائی، آخری کچھ منٹ رہ گئے، میں چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیے کہ عاشق رسول کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ دیکھیں، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بے شک۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ رغم انف رجل، اس مرد کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو، وہ ہلاک ہو، کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اچھا، رمضان میں دو عبادت بڑی خصوصی طور پر کی جاتی ہیں، اور رمضان کی یوں سمجھیں کہ اسپیشلٹی ہے، ایک ہے روزہ اور تراویح۔ سبحان اللہ۔ اگر رمضان روزے کے بغیر گزارا تو کیا گزارا؟ اللہ اللہ۔ ساری برکتیں رحمتیں رمضان میں روزے کے ساتھ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کر سبحان اللہ۔ اور اس دوران عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر تلاوت قرآن مجید کر کے، ذکر و درود کر کے رمضان کو گزاریں۔ آپ یقین مانیں، اس انداز میں اگر آپ نے پورا مہینہ، پورا ماہ رمضان گزار لیا، اللہ نے چاہ تو یہ ہمارے پورے 11 مہینوں کو سنوار دے گا۔ سبحان اللہ نے کیا بات ہے، بالکل۔ اور امیر سنت نے ہمیں اپنی نظم میں یہ ترغیب بھی دلائی ہے، انشاءاللہ آخر میں وہ شعر بھی سنیں گے، اور کال دے دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام ختم کرتے ہیں۔ جی، ہماری جاز قادری ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ رمضان میں لوگ کہتے ہیں افطاری کسی کی کرانی چاہیے یا کسی کا روزہ رکھوانا چاہیے، تو یہ ہر بندے کا کر سکتے ہیں یا کسی حقدار کا ہوتا ہے بس؟ دیکھیے، افطاری تو کسی بھی مسلمان کو غنی فقیر کو کرائیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بھلے کھجور کے ذریعے کسی کو افطاری کرے تو اللہ پاک اسے ثواب عطا فرماتا ہے، تو مسلمانوں کو افطار کروانے کا ثواب ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں کروائیں، غریبوں میں کروائیں، پڑوسیوں میں بھیجیں، بلکہ ہمارے محلوں میں اللہ کی رحمت سے یہ نظام ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں افطاریاں بھیجتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا نظام ہے، اور باہر روڈوں پہ بھی افطاریاں کروائی جاتی ہیں اور غریب محلوں میں بھیجی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کرنا چاہیں اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ امیر سنت کے شعر پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جی، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری گئے، ہر طرف گئے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے